محمد اسد سے ملتمس ہوں آئیں اپنی معافی ضمیر سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ ان کے آنے سے قبل پرجوش نعرہ سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم اساتذہ کرام و عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، 14 اگست 1947 کا دن مسلمانان بر صغیر کے لیے وہ تاریخ ساز دن تھا جب ان کی مسلسل جد و جہد رنگ لائی اور انہیں انگریزوں سے آزادی ملی۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک انمول تحفہ ہے۔ ہر فرد خواہ وہ اجمی ہو یا عربی یا کسی ہی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، آزادی کا یکساں حق رکھتا ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ اور علماء اہل سنت کی محنت کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت نصیب ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جب شاعر مشرق علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ یہ وہ مبارک دن تھا جب ہمارے لاکھوں شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے نے پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کی، اور ان لازوال قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ سامعین ذی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ 1947 میں جس وقت مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے ٹرینوں میں بیٹھ کر پاکستان آ رہے تھے تو راستے میں ہندوؤں اور سکھوں نے انتہائی بے دردی اور سفاکی سے مسلمانوں کا قتل کیا تھا کہ اس درندگی اور سفاکی کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ ہندوستان کے گلی کوچوں اور بازاروں میں بھی اور ندی نالوں میں بہتی ہوئی مسلمانوں کی لاشوں سے اور خون سے رنگین پانی سے آزادی کی صدائیں آتی تھیں۔ سامعین محترم، ہندوستان کی خونی فضا مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے ماتم کر رہی تھی۔ اس سے پہلے شاید آسمان نے ایسا ہولناک خونی منظر نہ دیکھا ہوگا، اور آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں پر مسلسل ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج جب ہم مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی بربریت اور فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم دیکھتے ہیں تو روحیں کانپ اٹھتی ہیں، اور یہ دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آزادی جیسی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آزادی جیسی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو محکوم قوموں سے پوچھیں، جن کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اور ایک ایک سانس تکلیف و پریشانی، ذلت و رسوائی میں برسوں کے برابر گزرتا ہے۔ سامعین محترم، اگر آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو ان قوموں سے پوچھیں، فلسطین کے مسلمانوں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، جو ہر وقت ہندوستان جو کہ آج کا ہٹلر بنا ہوا ہے اور فرعون نما اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ سامعین محترم، جس قوم نے آزادی حاصل کی، جس بھی کسی قوم نے آزادی حاصل کی، وہ آزادی اپنے پیچھے ایک دردناک اور ہولناک داستان چھوڑ جاتی ہے۔ آزادی خیرات میں یا پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی، بلکہ آزادی تو دلوں کو پگھلا دینے والی اور کلیجوں کو چیر دینے والی قربانیاں مانگتی ہے، جو کہ ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ سامعین محترم، آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو برما کے ان مسلمانوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں عرصہ دراز تک چولہے نہ جل سکے۔ آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو فلسطین کے ان والدین سے پوچھیں کہ جن کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔
آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو ہندوستان اور فلسطین کے ان مسلمانوں سے پوچھیں جو ایک عرصے سے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ سامعین محترم، آج جو ہم ایک آزاد ملک اور آزاد وطن میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے مذہبی فرائض و عبادات اور اسلامی رسومات کو آزادی سے ادا کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے آباء و اجداد، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کی قربانی کی بدولت ہے، جنہوں نے اس ملک کے حصول کی خاطر اپنا مال، اپنی عزت، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ سامعین محترم، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک اور آزاد وطن عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ان پر اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔